الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر. میرے آقا آئے درد اسیاں کی دوا بن کر، سکون قلب مستر غم زدوں کا آسرا بن کر. خلیل اللہ ہے کوئی، کلیم اللہ ہے کوئی، مگر میرے آقا آئے محبوب خدا بن کر. سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مطہر و منور ذات کی توصیف و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو خالق لم یزل نے پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر، قسیم و نسیم اور رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا. سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ہستی ہیں جس کا شناخہ خود رب کریم ہے، جس کی صفات کا بیان قرآن کریم ہے، جس پر ملائکہ شب و روز درود بھیجتے ہیں، جسے شجر و حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہیں، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفحات لکھے گئے پھر بھی ناکافی ہوئے، جس کی توصیف میں اربوں خربوں افراد مگن رہے پھر بھی حق ادا نہ کر سکے. مجھے کہنے دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریم ہستی ہیں جن کا تذکرہ آدم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، جو اولین و آخرین کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کی ہستی تجلی ہی تجلی ہے، جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے، جس کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، جس کا کردار صداقتوں کا آئینہ ہے، جس کا چہرہ انور دیکھ کر چاند شرماتا ہے، جس کی زلفیں لہراتی ہیں تو ہر سو رات ہو جاتی ہے، جو ابراہیم کی دعا ہے، جو موسیٰ کی التجا ہے، جو عیسیٰ کی پیش گوئی ہے، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو آیا تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، جس کی آمد پوری کائنات کے لیے باعث سعادت ہوئی، جس کے شہر میں ہر دم رحمتوں کی برسات رہتی ہے، جس کی قبر اطہر بقاع نور ہے. سامعین محترم، میرے آقا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ہستی ہے جنہوں نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا، قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، جنہوں نے عرب کے وحشیوں کو انسانیت کا تاج پہنایا، جس نے افریقہ کے حبشیوں کو زمانے کا امام بنایا، جس نے ہمیں دین جیسا اسلام جیسا مبارک دین دیا، جس نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، جس نے جہاد جیسا مختصر ترین راستہ دیا، جس نے ابو
صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، عثمان کو سخیوں کا سردار بنایا، علی کو حیدر قرار بنایا، جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے، جو کونین کا تاجدار ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، میرے آقا نور مجسم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاق عالم نے ان صفات و کمالات سے نوازا تھا جو صفات و کمالات کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو فردن فردن عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش و تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا اثار، اسحاق کی رضا، یعقوب کی تسلیم، یوسف کا حسن، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یحییٰ کی پاک دامنی، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال اور عیسیٰ کا زہد و تقوی جیسے عظیم الشان اوصاف و کمالات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بیک وقت یکجا کر دیے گئے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کیا خوب فرمایا، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، وما علینا الا البلاغ۔